السلام علیکم جی، میں یہاں سے ماریشس سے بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. جی کچھ دن پہلے میرے ہسبینڈ نے مجھے 3 بار جو ہے طلاق بولا تھا وہ. تو میں جو ہے حیض کی حالت میں تھی، تو کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے؟ اور حیض پھر کی میرے حالت میں. ہسبینڈ نے کہا کہ میں ہوش میں نہ تھا، میں بیمار تھا. میرے ہسبینڈ کو کورونا ہوا تھا. اوکے. اس لیے تو کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے؟ کیوں ابھی 2 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد وہ میرا ہسبینڈ پھر سے آیا تھا، تو ہم دونوں میں جو سو ہم بستری بھی ہوا ہے. تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، کوئی زنا تو نہیں ہے ایسا؟ میں جو ہے جو قرآن پاک میں ہے، جو سورہ طلاق میں ہے، آپ نے کہا کہ ایک مجلس میں 3 بار طلاق دی تو وہ ایک ہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی میں حیض میں تھی، تو ہم دونوں میں ہم بستری ہوئی ہے. یہ زنا تو نہیں ہے نا؟ یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ بس آپ مجھے اتنا بتا دیئے وائس میسیج میں آپ مجھے. جی وہ مجھے طلاق دے کے 3 ہفتے میں آ گیا تھا. پھر وہ میرے پاس آ کے پھر ہم دونوں میں جو ہے سو ہم بستری ہوئی ہے. اس لیے تو میں جو ہے سو عجب سی میں دل میں ایک عجب سا ایک ڈر ہے میرے، پتہ نہیں یہ گناہ ہے یا زنا ہے، کیونکہ 3 مہینے کے اندر وہ آ گیا تھا میرے پاس. آپ پلیز، آپ خدا کے لیے آپ مجھے بتائیے. مجھے کیوں بولے تو مجھے ایک ڈر سا محسوس کر رہی ہوں میں اللہ اپنے اکبر. دل میں. اس لیے اگر آپ بتاؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا. میرے دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے. آپ پلیز مجھے بتائیے. آپ الحمدللہ. نے بولا کہ حیض کی حالت میں بھی طلاق نہیں ہوتی ہے. جی اسی 3 بار بولا تھا، وہ ایک منجلس میں صرف ایک ہی ہوتی ہے. آپ پلیز مجھے بتائیے جی بہن، جی انشاءاللہ. کیا یہ گناہ ہے یا زنا ہے؟ آپ مجھے بتائیے پلیز. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جب اس طرح کے میسیجز میں سنتا ہوں نا، اور اس بہن کو میں نے جواب دے دیا. جب اپنے بہن بھائیوں کی ہم مدد کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور ایک حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نیک کام کر رہے ہیں. ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوبارہ سے لا رہے ہیں. بہن کس قدر پریشان ہے، ماریشس میں غالباً رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین یا رب العالمین. حیض کی حالت میں جو طلاق دی جاتی ہے، اس سلسلے میں جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے. 4 مذاہب ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ. شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ عبدالعزیز بن باز اور دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، لیکن جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اسے وہ گردانتے ہیں اور اسے طلاق قبول کرتے ہیں. بر صغیر میں چونکہ اکثریت انہی مذاہب کے ماننے والوں کی ہے، تو اس طرز پر اس طلاق کو بھی وہ گردانتے ہیں کہ یہ طلاق ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں لے کر جانا چاہتا ہوں. شاید کہ ایک بچی کا گھر اور بچ جائے، اور وہ بچی اگر خوشحال ہو جائے گی تو خاص طور پر وہ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں اور وہ لوگ جو جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، آپ ہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ کو دوبارہ سے لانے والے. آپ کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. آپ بھی اگر چاہتے ہو کہ اس چینل کو تعاون پیش کریں تو جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے اس سے مستحکم کریں اور سپورٹ کریں اپنے چہیتے چینل کو، جو کہ ان بچیوں کی، ان بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب دن بدن بنتا جا رہا ہے. رجل تزوج وذهبت الزوجة بيت أبيه. ایک شادی کی اور شادی کرنے کے بعد بچے کی حمل کی وضع کرنے کے لیے وہ عورت اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے. اب شوہر نے 3-4 طلاق دے دی ہے، جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی، نفاس کی حالت میں تھی بچی کی پیدائش کے بعد. ثم بعد يومين قال أرجعت زوجتي إلى عصمة النكاح. پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد اس نے اپنی بیوی کو کہہ بھی دیا ہے کہ میں تم سے رجوع کر رہا ہوں، اپنے نکاح میں دوبارہ سے تمہیں لے لیا ہے. إلى عصمة نكاحي نعم. على ما تبقى لي من الطلاق. جو
اس نے طلاقیں دی تھیں حیض کی حالت میں، اس سے بعد میں رجوع بھی کر لیا. جیسے بہن کہہ رہی ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی اور پھر اس نے آ کے مجھ سے رجوع بھی کر لیا ہے، ہم بستری بھی کی ہے. وأشعرت الزوجة في الرجوع علما أن الجميع موافقين للرجوع وإنما الأب طلب إفتائي. یہاں سارے کے سارے لوگ اس رجوع کو قبول کر رہے ہیں، لیکن والد کا کہنا یہ ہے کہ آپ فتویٰ لا کے دیں. من الناحية الدينية لذا أرجو إفادتي وشكرا. اب وہ دینی راہ، وہ دینی فتویٰ، وہ دینی رائے تسلیم کرنے کے لیے والد تیار ہے، لیکن چاہتا ہے کہ آپ مجھے فتویٰ لا کے دیں کسی بڑے عالم کا. تو اس نے شیخ عبدالعزیز بن باز کی خدمت میں یہ سوال کیا، مفتی مملکت سعودی عرب کی. تو اور مفتی مملکت سعودی عرب کا بھی بلکہ لجنۃ الدائمہ والافتاء کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. لیکن سنیں شیخ بن باز کیا کہہ رہے ہیں. ملاحظة الزوج عنده حالة نفسية. اور ملاحظہ یہ بھی ہے کہ وہ جو شوہر ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، نفسیاتی بیمار ہے. عند الانفعال يتكلم ولم يشعر بشيء فقد رجع الأطباء بذلك ولا فائدة. الطلاق في النفاس وفي الحيض الصحيح لا يقع. شیخ نے دو ٹوک بات سے اپنی بات کا آغاز کیا ہے کہ طلاق فی الحیض والنفاس، صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقع نہیں ہوتی، یہ وقوع پذیر نہیں ہوتی ہے. طلاق محرم لا يقع. یہ محرم طلاق ہے، یہ طلاق دینے کا طریقہ درست نہیں ہے. جب طلاق ہی طریقہ دینے کا درست نہ ہو تو پھر کیسے ہو جائے گی. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر بالحيض أنكر عليه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمر کے بیٹے، جب آپ نے طلاق دی تو آپ شدید غصے کا اظہار کیا اور آپ نے انکار کیا اور اس کو کہا کہ اپنی بیوی کو رکھو، رجوع کرو، پکڑ کر رکھو. ثم تحید، جب یہ پاک ہو جائے، حیض ہو پھر پاک ہو جائے اور پھر آپ اس کو چھوئے نہیں. پاکی کی حالت میں طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت حیض سے پاک ہو تب آپ اس کو طلاق دیں. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے کہ لعدتہن، یہاں عورت کو عدت شمار کرنے کا موقع دیا جائے گا، عدت غلط ملت نہیں کی جائے گی. تو ہمارے یہاں تو شوہر بیوی ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے ہیں، حیض کا بھی ان کو خیال نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں عورت کو اگر ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی گئی ہے تو وہ طلاق بھی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، اور اگر حیض کے دنوں میں یا نفاس کے دنوں میں طلاق دی گئی ہے تب بھی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. ثم إذا شاء طلقها قبل أن يمسها. پھر اس کو آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ جب حیض سے یہ پاک ہو جائیں تب آپ ان کو بغیر چھوئے یا بغیر ہم بستری کرے، بغیر مجامعت جو شوہر کرتا ہے میاں بیوی کے تعلقات، اس کو بنائے. آپ ان کو طلاق تب دے سکتے ہیں. تلك العدة التي أمر الله أن یہ وہ عدت ہے جس عدت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، آپ اس کو خلط ملط نہ کریں. بقوله عز وجل يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن. المعنى طلقوهن طاهرات. معنی طلقوهن طاہرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو پاکی کی حالت میں طلاق دیں گے، غير جماع غیر جماع، ان سے جماع بھی نہیں کریں گے، ان سے ہم بستری بھی نہیں کریں گے. أو قبالة. الطلاق المشروع إنما يكون في حال كونها حاملا. اگر عورت حمل سے ہے تو یہ مشروع ہے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے. طلاق الحامل طلاق مشروع. مشروع ہے، جائز ہے، كونها طاهرا طهرا. کیونکہ وہ پاک ہوتی ہے. هذا هو معنى قول فطلقوهن لعدتهن. فطلقوهن لعدتهن کا مطلب یہ ہے کہ اس پاکی، جس پاکی میں وہ حمل سے نہ ہو اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی شوہر نے نہ کی ہو. طاهرات من غير جماع أو طاہرات بدون جماع، شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ پاک عورتیں ہیں جن کے ساتھ ان کے شوہروں نے جماع نہ کیا ہو. هذا هو الطلاق هذا الشرعي. هو الطلاق الشرعی، یہ طلاق شرعی ہے. أما كونه يطلقها في حال الحيض أو في حال النفاس فهذا طلاق منكر. طلاق منکر، یہ حیض اور نفاس کی حالت میں طلاق درست نہیں ہے. لا يجوز. أما ما يتعلق يعني والإقع لا يقع. لا يقع، شیخ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ واقع ہوئی ہے؟ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا يقع. لا بقى على حالها زوجها عليه يتوب إلى الله من عمل. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، نفاس کی حالت میں بھی طلاق نہیں ہوتی. بہن اللہ آپ کی خوشیوں کو بحال کرے. دوسری چیز
ایک چیز اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، ایک چیز اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا بہن، وہ یہ کہ آپ کو جب اس نے طلاق دی اور حیض کی حالت میں آپ کو طلاق دی تھی، ٹھیک ہے، اس نے پھر آ کے رجوع کر لیا، آپ کے ساتھ ہم بستری کری تو یہ رجوع ہو گیا اور رجوع کر بھی رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس نے طلاق، بر صغیر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، تو ہم چلیے ان کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن رجوع بھی تو ہو گیا نا، تو آپ اپنے شوہر کی بیوی ہیں، ان پر آپ حرام نہیں ہوئی ہیں۔ یہ آپ کے لیے اور ان بچوں کے لیے خوشخبری ہے جن کے شوہر ان کو حیض کی حالت میں طلاق دیتے ہیں۔ حیض کی حالت میں آپ کے لیے یہ ضروری ہے، مردوں کے لیے یہ ضروری ہے، یہ جان لیں کہ عورت کو ایسی حالت میں طلاق دینے کا پلان بنائیں کہ وہ حیض کی حالت سے پاک ہو اور ان کے ساتھ مجامعت نہ کی گئی ہو۔ المہم خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گھروں کی خوشیاں بحال فرمائے اور اللہ رب العالمین گھروں میں اس چینل کی روشنی کے ذریعے نور توحید منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو کیسی لگتی ہیں ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنی آواز کو اور اچھی طریقے سے آپ تک پہنچا سکیں۔ اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چینل کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنے کام کو مزید اچھے انداز سے پیش کر سکیں تو اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کریں۔ جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ سپورٹ کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے دوسرے بچوں کی، جو لوگ اس چینل کو سپورٹ نہیں کر پاتے، ہم آپ کی سپورٹ، ان کی سپورٹ کنسیڈر کریں گے اور ان کو فری میں انشاءاللہ تعالیٰ تعاون اور ان کے مسائل کا حل فوراً دیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔